وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم إليه جميعا صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی عنایات اور اس کی توفیقات سے قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی جو سعادت ملی ہے، یہ سب اس اللہ کے خاص کرم اور فضل سے ہے۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آخری 5 آیات کریمہ ہیں۔ گزشتہ آیات میں بھی اسی قسم سے، بلکہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بیان کی گئیں کہ نبی کی شان میں یا دین میں غلو، مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں تھے، اور خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ بندے اور رسول تھے۔ پھر جو مسیحی بھائیوں نے عقیدہ تثلیث بنا رکھا ہے، وہ سراسر اللہ کی مشیت اور اس کی شان اور اس کے مقام کے خلاف ہے۔ اسی سے متعلقہ بات اس آیت کریمہ میں ہو رہی ہے، اور اگلی آیات میں وہ مالی امور جن کی بنیاد پر سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے، انہیں مالی امور کا اور ان مسائل کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ 172 ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ حضرت مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو۔ تو بنیادی پوائنٹ اور نقطہ یہ ہوا کہ ایک نبی نہیں، تمام انبیاء کرام اور تمام فرشتے، وہ مقرب ہوں یا غیر مقرب، وہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ بندے سے مراد بندگی کرنے والے، عاجزی میں رہنے والے اور اس کے احکام کی بجا آوری کرنے والے۔ اور پھر اس بات میں کسی کو عار اور انکار نہیں ہے، اس خاص عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے جو عقیدہ یہ بنایا جائے کہ میرا نبی، میرا رسول اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یا جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں، کچھ رسول اور نبی کو بھی مل گئے ہیں، ان سارے عقائد کی نفی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو عبد کہا گیا ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، قطعاً انکار اور عار نہیں ہے حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَلْ ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اس کے مقرب فرشتوں کو۔
دو باتیں، ایک تو ان کو عبد، بندہ یعنی بندگی والا، جو مقام عبدیت مقام بندگی میں ہے، اس کو وہاں سے اٹھانا اور مقام معبودیت اور الوہیت اور خالقیت پہ لے جانا بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا لفظ جو بولا یستنکف، استنکاف کا معنی انکار کرنا، منع کرنا، یا اپنی اس حیثیت کو بیان کرنے میں عار محسوس کرنا۔ معاشرے میں عام یہ بات پائی جاتی ہے، بلکہ چلن بن گیا ہے کہ بندے کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، وہ اس سے بڑھا چڑھا کر اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، اور اگر اس کی حیثیت کے بارے میں گفتگو کی جائے تو اس کو اچھی نہیں لگتی۔ تو یہی بات بڑھا کے ہم نے انبیاء کے بارے میں سوچ لی۔ یہ تو ہماری کج فہمی اور کم فہمی ہے۔ تو ہم نے کس طرح اس بات کو آگے لے جا کر انبیاء کے ساتھ منسوب کر دیا۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے نبی کو، میرے رسول کو، میرے فرشتوں کو عار نہیں ہے تو تم کون ہو ایسے عقائد رکھنے والے اور بیان کرنے والے؟ اس بات پہ غور کرو اور اپنے عقائد کو درست کرو۔ درمیان میں ایک نقطے کے طور پر معتزلہ نے اس آیت کی روشنی میں یہ کہہ دیا کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں۔ وہ کہا نا کہ وللمقربون وللملائکۃ المقربون، وہ قریب ہیں۔ تو معتزلہ یوں سمجھ لیجئے آج کا جو ریشنلسٹ ہے، ملحد ذرا اس سے بھی آگے ہے، تو وہ بھی اس طرح کے سوالات اٹھایا کرتے تھے۔ انہوں نے معتزلہ، جہمیہ، ان کے جو اس طرح کی جو وہاں کی تنظیمات اور وہ فرقے، انہوں نے بہت سارے سوالات ایسے اٹھا دیے، قیامت تک کے لیے مخلوق خدا کو پریشان کر دیا۔ تو یہ بات ان کی سراسر غلط ہے۔ پہلے دن ابتدا سے ہی جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو افضلیت کہاں رہ گئی؟ افضلیت تو ساری ختم ہو گئی۔ اور پھر جو خواہشات، جو آرزویں، جو تمنائیں انسان کو لگائی گئی، دی گئی، فرشتے کہاں پہ اس پہ ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے جو دو فرشتوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے بیان کر دیا گیا کہ فرشتے قطعاً انسان کے برابر نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا جو نقطہ ہے یا ان کا جو اعتراض سوال اٹھتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور سراسر غلط ہے۔ بندہ انسان یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں افضل ہیں، اور پھر انسانوں میں آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں کہ بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور بس بات ختم ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے کہ قصہ مختصر، بات ختم، اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو لفظ یستنکف، استنکاف ہے، اس کا معنی منع کرنا، انکار کرنا، تکبر کرنا بھی ہے۔ تکبر بھی ہے نا، اپنی حیثیت کو بندہ مانے ہی نہیں، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والے، یہ سوچ رکھنے والے، یہ فکر رکھنے والے،
ان کو بالآخر اللہ کی بارگاہ میں پیشی بھگتنا پڑے گی، تو وہ پیشی بڑی ڈاڈی ہے۔ مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دینا، اور اگر حساب شروع ہو گیا کون حساب دے گا؟ کس کس نعمت کا ہم جواب دیں گے؟ کس کس کا حساب دیں گے؟ اپنے جسم جسد کے اعضاء کی طرف دیکھیں، کس کس نعمت کا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سے جواب دے سکتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ، اپنے امور کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، اور کیا کیا ہم نے شریعت کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ان کو بالآخر پیشی بھگتنا پڑے گی۔ کس طرح؟ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، سماع و طاعت سے، اطاعت گزاری سے انکار کرتا ہے، یستکبر و یستکبر، اور تکبر بھی کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ اکٹھے کریں گے۔ آؤ بھی میدان میں، میزان لگ گیا ہے، جواب دو۔ کس کس بات کا جواب دو گے؟ اب یہاں یہ ایک سوال سامنے رہے، قرآن نے جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، انت قلت للناس، تو نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو معبود پکڑو، جانو، معبود بنا لو، تم نے کہا تھا؟ عیسیٰ نے نہیں کہا، مریم نے نہیں کہا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ دلیل قائم کرنے کے لیے، عدالت کا ایک نظام ہے، وہ نظام قائم کرنے کے لیے ان عقل کے ماروں کو، عقل کے اندھوں کو، اور عقل کے نام پر اپنے آپ سے دشمنی کرنے والوں کو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ سوال کروں گا اور تم سے بھی ہوگا۔ جب اتنے بڑے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹے پیغمبر نہیں ہیں، بہت بڑا مقام ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء میں آخر ان کا مقام ہے، اور اس وقت بھی دنیا میں ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ان سے اگر یہ سوال ہو سکتا ہے تو تم سے کیوں نہیں؟ وہ پیشی بھگتنا پڑے گی، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو ایمان والے اور عمل والے ہوں گے، ایمان والے اور عمل صالح والے، ان کو تو میں اجر بھی دوں گا اور اس میں اضافہ بھی کروں گا، اور جو انکار کرنے والے اور راہ فرار اختیار کرنے والے، ان کو پیشی بھگتنا پڑے گی اور سزا ملے گی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کی انہوں نے، ان کے اجر یوفیہم، ان کے پورے ہوں گے، درجات جو اللہ نے ان کے لیے درجات رکھے وہ پورے ہوں گے، اجر ان کو پورے ملیں گے، بلکہ پورا اجر دے کے وہ یزیدہم، پھر اللہ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ کتنا کریں گے وہ تو رب جانتا ہے نا۔ جب وہ دینے لگا ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہ کیا کچھ دے گا، یہ تو وہ منظر بتاتا ہے اور بندے سے اللہ کا پیار بتلا رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو کیا کچھ دوں گا۔ پہلے تو اس مقام تک پہنچنا ہے، رضا، خوشنودی اور محبت کے اس مقام پر پہنچیں کہ مانگنا نہ پڑے اور خود ہی وہ عطا کرے، لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم سے جو آخری بندہ نکالا جائے گا، غلطیاں ہوں گی، چھوٹی موٹی سزائیں مل جائیں گی، آخر میں رہ جائے گا
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی چل بھائی جنت. وہ کہے گا ساری جنت تو نے تقسیم کر دی ہے, اتنا ساری دنیا کو دے رہا ہے تو میرے لیے. فرمایا جا, واپس آ جائے گا. اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا ہے نا جتنی, جا میں نے اتنی جنت دی. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ کہے گا اللہ تیرا میرا کو مذاق ہے؟ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ بیان فرما رہے تھے تو آپ ہنس دیے, مسکرائے نہیں بلکہ ہنس دیے. اب کے دندان مبارک نظر آنے لگے. اتنی بڑی پیاری بات بندہ اللہ کے ساتھ کہہ, اللہ تیرا میرا کو مذاق ہے؟ اللہ کہیں گے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ جب اس نے دینا ہے, کیا کچھ دینا ہے یہ تو اس کو پتا ہے, وہی بہتر جانتا ہے. اس نے جب کہہ دیا کہ فَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اپنے فضل سے وہ اضافہ کرے گا, تو فضل تو اس کا بہت بڑا ہے نا. قرآن میں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دے. پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جنہوں نے استنکاف, انکار کیا, تکبر کیا, منع کیا اور اپنے مقام حیثیت اس کو عار سمجھا اور تکبر کرتے ہیں, فَيُعَذِّبُهُمْ, پس وہ ان کو عذاب دے گا, عذابًا علیما, عذاب اور دردناک. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا. انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی کہ یہ جو تیرا نظام ہے نا, اس نظام میں بڑی کمزوریاں ہیں. کہیں نہ کہیں تجھے سفارش مل جاتی ہے, کہیں رشوت کا کوئی سراغ لگ جاتا ہے, کہیں کوئی واقف مل گیا, ادھر ادھر کوئی, جب بندے پہ مشکل آتی ہے ڈھونڈو جی کوئی واقف نکل آئے. وہاں کوئی نہیں ہے, وہاں نہ نصیر نہ ولی دوست, نصیر مددگار ہے کوئی نہیں. اللہ. تو یہ جو انکار کرنے والے اور تکبر کرنے والے ان کے لیے عذاب ہے, اور سمع و طاعت کرنے والے, فرما برداری کرنے والے, ان کے لیے انعامات ہیں. پھر میں ایک لفظ دہرا دوں, یہ جو انبیاء کرام جو اللہ کے بندے ہیں, ان کو اور فرشتوں کو یہاں پہ بندے کہا گیا, عبد للہ ہے, اور کوئی اور بھی نہیں ہے. تو ان کے بارے میں فرشتوں کے لیے بھی اللہ نے ایک مقام بندگی بنایا ہے, وہ ہے بیت المعمور. اور انسانوں کے لیے بھی بنایا ہے, وہ ہے بیت اللہ. انسانوں کے لیے بیت اللہ, اس کا طواف ہو رہا ہے صبح و شام, کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ اس کا طواف رکے. صرف جب فرض نماز ہوتی ہے نا, وہ بھی تو اس کا ذکر ہو رہا ہے نا, اس کا ذکر وہاں رکتا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح بیت المعمور میں بھی ہزاروں فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں, اور جو ایک بار گزر گیا سو گزر گیا. ہمارے یہاں بیت اللہ میں پابندی ہوتی ہے نا کہ بھئی نیچے رش زیادہ ہوتا ہے, صرف احرام والے اندر جائیں, باقیوں کو نہیں جانے دیتے. رش بڑا ہوتا ہے نا, خاص کر وہ رش بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں عمرہ کر لیا, احرام اتار دیا نا, بال بھی قصر ہو گئے یا حلق ہو گئے, وہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ نہا دھو کے نا دوبارہ احرام پہنا, ویسے ہی چکر لگانے کے لیے. تو وہ چکر دے رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ سعودی گورنمنٹ کو چکر دیتے ہیں کہ اللہ کو چکر دیتے ہیں, اپنے آپ کو چکر دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں.
اللہ اللہ، غلو کسی طرح جائز نہیں ہے، زیادتی مبالغہ رہی، قوانین کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے، کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری بندگی سے انکار کرتے ہیں، اللہ اللہ، وہ مولا کریم فرما رہے ہیں کہ جو میری بندگی سے انکار کرتے ہیں، بس وہ وقت قریب ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور پھر وہ نکلنے کا کوئی سبب نہیں ہوگا۔